کا میزبان ایڈوکیٹ عمر۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل کیا ہے۔ اس حوالے سے لوگوں کا جو رجحان ہے وہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس ایکٹ کا لب لباب کیا ہے، اس ایکٹ کا مقصد کیا ہے۔ تو آج اس مقصد سے ہم اس میں بات کریں گے۔ بیسیکلی جو پارلیمنٹ گزری ہے، پی ڈی ایم پارلیمنٹ، ان کی جانب سے ایک بل تیار کیا گیا ہے جس میں سپریم کورٹ پاکستان کے اختیارات کو محدود کیا گیا ہے۔ اس میں جو چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو محدود کیا گیا ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ ہمارے ہاں یہی کنسیپٹ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کوئی فیصلے، اگر اس فیصلے میں باقاعدہ طور پر وہ کسی کیس پہ فیصلہ سنا دیں، اس کے بعد پھر وہ ڈیسیژن ہی اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی بھی اس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں ہوتا۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس اگر کسی فیصلے کو ڈیسائیڈ کر دیں، اس میں پراپر کیس سن کے وہ فیصلہ کر دیں، تو وہی فیصلہ باؤنڈ ہونا چاہیے۔ تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اور اس جو ایکٹ کو چیلنج کیا گیا ہے پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی ہے، اس میں باقاعدہ طور پر ان کا مقصد یہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے کسی بھی فیصلے کو اپیل کا حق ہے، وہ اس کے فیصلے کو آگے فردر جو ہے وہ ڈویژن بینچ میں یا فوڈ کورٹ میں سنا جا سکتا ہے۔ تو اسی معاملے میں جو ان کیمرہ سماعت جا رہی ہے وہ بھی اس حوالے سے ہی جاری ہے۔ اس میں جو لگ رہا ہے وہ بھی اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے اگر وہ ایکٹ جو پاس ہو جاتا ہے یا بحال ہو جاتا ہے، کیونکہ جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان عمر خالد بندیال صاحب نے ان کو قلعدم قرار دیتے ہوئے ان پر عارضی طور پر اسٹے جاری کیا تھا، اب وہی معاملہ اس میں پروسیڈنگ جاری ہے، کیا وہ معاملہ قانون کے مطابق ہے، آئین کے مطابق ہے، یا وہ غیر آئینی ہے۔ تو اس میں کہا یہی جا رہا ہے کہ اس میں اگر وہ ایکٹ پاس ہو جاتا ہے تو اس میں نواز شریف کو ریلیف ملے گا، اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب کو ریلیف ملے گا، کچھ اور بڑی شخصیات ہیں جن کو ریلیف مل سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو چیلنج کیا گیا ایکٹ، اس میں مختلف طبقات سے لوگ جن کے وکلا ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں، ان کے مطابق یہ قانون پاس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ آئین کے منافی ہے۔ ایک تو جس پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا ہے، انہوں نے کوئی 2/3 میجورٹی ساتھ انہوں نے نہیں کیا، چند ایک لوگوں نے، کہا جا رہا ہے یہ 20 سے 30 یا 40 لوگوں نے اس میں دستخط کیے ہیں، وہ سپریم کورٹ نے ریکارڈ بھی منگوا لیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بطور قانون کے جو ماہرین ہیں ان کے مطابق یہ ان کا ماننا ہے کہ اس ایکٹ کو قلعدم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے میں ان کی جو کنسسٹنسی ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب لوگوں کو یہ بھی ہوگا کہ وہ اس فیصلے کو آگے بھی چیلنج کر سکتے ہیں یا اس فیصلے میں ریلیف لے سکتے ہیں۔ ایک فیصلہ جو 3 سال پہلے ہو چکا ہے تو نئے چیف جسٹس اب آ کے جو نئے آئیں گے وہ اس کو ختم کر دیں گے، تو اس طرح جو پرانی ہیں ججمنٹس ہیں ان میں بڑا خلل آئے گا، اور جو ہمارے چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کی پھر وہ ویلیو نہیں رہے گی، اس سے ویلیو بھی ان کو کم ہوگی جو کہ مناسب نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آئندہ جو نیکسٹ منڈے سماعت ہے، تو آنے والے جو منڈے میں سماعت ہے، کیا وہ اس فیصلے کو قلعدم قرار دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔